BBC کے آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان جناب میجر جنرل عبید اللہ خان صاحب. ویلکم ٹو اور پروگرام. تھینک یو ویری مچ جی، اٹس مائی پلیزر. تھینک یو. اچھا، بلوچستان میں گزشتہ 5-6 سال سے کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڑبڑ چل رہی ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں حالات بہتر نہیں ہو رہے؟ 5-6 سال سے نہیں، ایکچولی اس کی بگننگ ہوئی کہیں 2002 میں، جب یہ انفارمیشن آنی شروع ہوئی کہ کچھ لوگ آنے شروع ہو گئے باہر سے، اور یہاں چند علاقوں میں، مخصوص علاقوں میں انہوں نے بیسز اور کیمپس بنانے شروع کر دی. 3-4 سال لگے کو بات چیت میں لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ ان کو کلیئر کر سکیں، لیکن الٹیمیٹلی اس وقت کی حکومت نے ڈیسیجن کیا اور ایک فارمل آپریشن لانچ ہوئے ٹو کلیئر دوز کیمپس. اور وہ کیمپ چونکہ روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، اور دیز آپریشنز الٹیمیٹلی کلمینیٹڈ ان دی ڈیتھ آف نواب اکبر بگٹی صاحب. اس کے بعد کوشش کی گئی اور کچھ علاقوں کو اسٹیبل کیا گیا، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے جب اندرونی طور پہ حالات ایسے ہو جائیں تو بیرونی طاقتیں بھی اس میں بہت ڈھونڈتی ہیں حالات کہ ان کو مواقع ملے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. اور دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار لاسٹ سو مینی ایئرز ناؤ، اور بڑا ایگریسولی اس کو کر رہے ہیں، فائنینشلی، ملیٹریلی اور اکوپمنٹ وائز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گڑبڑ جا. کون باہر کی یعنی کہ قوتیں جو ہیں وہ مداخلت کر رہی ہیں، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ آف کورس سم ڈیسیڈنٹ ایلیمنٹس تو کچھ لوکل ہیں، لیکن ان کو سپورٹ باہر سے آ رہی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ. اور ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، ان کو ویپنز بھی آ رہے ہیں، ان کو فائنینس بھی آ رہے ہیں. کہاں سے؟ I would not like to name a country because I'm not the government. تو کتنی اسٹرینتھ ہوگی ان کی کہ اوور آل آپ کو کچھ آئیڈیا ہے یہ جو ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہے؟ یہ اسٹرینتھ ٹیگ لگانا آئی ہیو آلویز بین اگینسٹ اٹ. کہ کسی بھی اس طرح کی موومنٹ جب چلتی ہے جس کو لوکلی مواد ملتا ہے اس کے اوپر کو ٹیگ نہیں لگایا جا سکتا، بیکاز ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. جس بھی آدمی کو جاب نہیں ملتی وہ تیار ہوتا ہے 10,000 روپے کے لیے، 20,000 روپے کے لیے ریکروٹ ہو جاتا ہے. کچھ آئیڈیالوجیکل ہوتے ہیں، کچھ ان کو گریونسز ہوتے ہیں اسٹیٹ سے، اور وہ کمزور سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم نہیں ہوتی، اور وہ دے ریڈیلی ان کے کیمپس میں چلے جاتے ہیں اور ان کے اعلی کار بنتے ہیں اور یہاں کاروائیاں کرتے ہیں اور اسٹیٹ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، عوام کے لیے مسائل. تو اس میں آپ کو آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹ زیادہ نظر آتا ہے یا کہ کرائے کی جو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹ جب میں کہتا ہوں تو وہ ایلیمنٹ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی فیڈریشن سے الگ ہونا چاہیے. ویری فیو جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں، جن کے ذاتی انٹرسٹ ہیں، اور ان کو باہر ایجنڈے کو فردر کر رہے ہیں اور ان کو باہر سے فائنینس کیا جاتا ہے، لیکن وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کو فٹ سولجرز کو استعمال کرتے ہیں بلوچستان کے عوام کے اگینسٹ اور اسٹیٹ کے آپریٹرز کے اگینسٹ. اچھا، FC بنیادی طور پہ ایک بارڈر فورس ہے، لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کے مین پرابلمز ہیں، ایون سڑکوں پہ مورچے لگے ہوئے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، پہلے ڈیرہ بگٹی، کولو، اب یہ پنجگور، تربت، اس سائڈ پہ بھی. تو FC کا ہی بنیادی کام ہے. ایز یو پوائنٹڈ آؤٹ، بالکل صحیح ہے کہ FC کا بنیادی رول بارڈرز کنٹرول ہے، اور وہ ہم بڑے افیکٹو انداز میں کر رہے ہیں جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے، اور بڑی تمام بارڈر کو، پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر کو ہم گارڈ کر رہے ہیں. سیکنڈری رول جو ہمارا ہے وہ از ٹو اسسٹ دی پروونشل گورنمنٹ، چونکہ وہ صوبائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. ہم ان کو اسسٹ کرنے کے لیے یہاں ڈیوٹیز ان کی کال کے اوپر ہم آتے ہیں اور ان کو کارروائی کرتے ہیں. جو پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس اور لیویز شامل ہیں، چونکہ ان کی استطاعت کئی علاقوں میں اتنی نہیں ہو پاتی، تھریٹ کا لیول بہت زیادہ ہو گیا کہ ان کو میٹ کر پائیں، تو وقتاً فوقتاً ان کی امداد کو ہم آتے ہیں اور ان کی سپورٹ کو ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بلایا تو تھا فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ، لیکن اب حالت یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں بقول ان کے رئیسانی صاحب کہ FC کے کرنل کی صوبے کے معاملات میں جو ہے وہ زیادہ اختیارات ہیں، ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، اتنی چیف منسٹر کی نہیں سنی جاتی. میری چیف منسٹر صاحب ویری ریسپیکٹڈ، میری کئی ملاقاتیں ان سے ہو چکی ہیں، ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ویری گڈ ورکنگ ریلیشنز. وی کنٹینیو ان دیٹ. ہمیشہ ان کی کال پہ ہم جاتے ہیں، ان کی کال پہ ہم ایکٹ کرتے ہیں. ہی ہیز بین پرسنلی کالنگ می، ان کے اسٹاف میں مجھے کال کرتے رہتے ہیں، جہاں ان کو تھریٹ آتے ہیں ہماری فورس ریکوزیشن ہوتی ہے اور ہم ایکٹ کرتے ہیں. نتھنگ ایز فار ایز لا اینڈ آرڈر از کنسرن ان کی ڈومین ان کی ریکوزیشن کے بغیر، ان کی کال کے بغیر نہیں ہو. آپ کو آئیڈیا ہے یہ جو جس کام میں پڑ گئی ہے FC، آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ بنیادی کام بارڈر فورس ہے، اس سے ڈسریپیوٹ ہوئی ہے ایک بڑے حلقے میں؟ وی آر ناٹ اے ڈیموکریٹک فورس.
کوئی بھی اسٹیٹ کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ اپنی ریپوٹیشن امپورٹنٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن پرائمری ہماری ذمہ داری، پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کیا جائے اور اس کو انشور کیا جائے، اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ. ساتھ ہی ساتھ ہم بہت معاشرے میں اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بہتری کے کام کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں. لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جو ایسے ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، مسکرینٹ ایلیمنٹس ہیں، جو اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، ان کا پروپیگنڈا آئی کنفیس کہ وہ بہت افیکٹو ہے. وہ فری فار آل ہے، ہم اسٹیٹ کا ادارہ ہے، ہم کسی ڈسپلن کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں. ہمارا کام پروپیگنڈوں کا جواب دینا نہیں یا پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے اسٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا اور بارڈرز کو کنٹرول کرنا. دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ. اس پروسیس میں اگر ہماری ریپوٹیشن کو کبھی کو دھچکا لگتا ہے یا ڈیمیج ہوتا ہے، ہم اس کو کوشش ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح میسج پہنچا سکیں، لیکن ایٹ ٹائمز ایسا نہیں ہو پاتا پریکٹیکلی. آپ نے بالکل اسٹیٹ کے ریٹ کی بات کی اور رول آف لا ڈیفینیٹلی کہ سارے سٹیزنس کو جو ہے اس کو کرنا چاہیے. آئے دن ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جی آج یہ 3 لاشیں مل گئیں، آج 3 بندے اغوا ہو گئے، پھر وہ ایک بالکل میوٹیلیٹڈ قسم کی، کسی کو سر میں گولی لگی ہے، کسی کو آنکھ میں گولی لگی ہوئی ہے، کسی کو ڈرل کیا ہوا ہے. اس طرح کی ڈیڈ باڈیز کا ملنا، کیا اس طریقے سے اسٹیٹ کی ریٹ بحال ہو سکے گی؟ جتنا ہی آپ کو افسوس ہے اتنا ہی مجھے بھی افسوس ہے. کسی بھی انڈیویجول کا اسٹیٹ کی لا میکنزم کے باہر اس کا مرڈر ہونا، اس کا ڈیتھ ہونا، وی ریگریٹ دیٹ. دیٹ از ون ایسپیکٹ. اسٹیٹ کو افیکٹو ہونا چاہیے، اسٹیٹ کے لا آپریٹرس کو افیکٹو ہونا چاہیے، اور تمام لوگوں کو جو کلپریٹس ہوتے ہیں، جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں، ان کو اسٹیٹ کے لا کے پروسیس سے نکل کے ان کو کنوکٹ ہونا چاہیے، ان کو پنش ہونا چاہیے. دس از دی آئیڈیلسٹ انوائرمنٹ. whereas you say I fully agree کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کون کر رہے ہیں ان کو ٹریک کرنا چاہیے، لیکن جب اسٹیٹ کا یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب اسٹیٹ کا لا کمزور پڑ جاتا ہے، جو لیگل سسٹم ہے، تو معاشرے کے اندر سے ایسی فورسز اٹھتی ہیں جو رسپونڈ کرتی ہیں، جو خود ہتھیار اٹھاتی ہیں اور ان کا مقابلہ کرتی ہیں. ان کو میں جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں جس کو آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو الزام تو ایف سی کے اوپر اور جو دوسری سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر آتا ہے. ہم کئی لوگوں سے ملے ہیں، وہ تو آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے فورس کا، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اگلے دن ڈیڈ باڈی مل جاتی. اٹس ویری ایزی سیئنگ دیٹ. جیسے میں نے شروع میں کہا، ان کا پروپیگنڈا افیکٹو ہے، دے آر فری ٹو سے سو. وہ کوئرس بھی کرتے ہیں میڈیا کو، میڈیا والے اوبلائزڈ ہیں ان کی خبریں چھاپنے کو بھی. ہمارے پاس نہ اتنا ٹائم ہے، نہ اپنے ریسورسز ہیں کہ ہم ہر روز میڈیا کے سامنے ان کے پروپیگنڈے کے جواب دیتے رہیں. اٹس آن ریکارڈ کہ ایف سی کی یونیفارمز کو یا اس سے ملتے جلتے کپڑوں کو پہن کے آپریٹ کرتے رہیں. تو کون ہے؟ کوئی اور باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ معاشرے کے اندر جب لا کمزور ہو جاتا ہے، لا کا امپلیمنٹیشن کمزور ہو جاتا ہے، ایسی فورسز جنم لیتی ہیں. یہ تو جنرل صاحب آپ اپنے ادارے کی یا دیگر جو سیکیورٹی اپریٹس ہیں ان کی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں، کہ یعنی کہ اس طرح کے لوگ مافیاز بن جائیں جو خود سے جا کے لوگوں کو اغوا کریں، مار کے لاشیں پھینک دیں اور کسی کا پتہ نہ چلے، کوئی پکڑا نہ جائے. I am not justifying that. I have said that. It is equally wrong. Two wrongs do not make it right. It is equally wrong. جو بھی کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انوسنٹ آدمی 10 مارے جاتے ہیں اور 10 کرمنل مارے جاتے ہیں. So I leave it to your best judgment کہ کس کو زیادہ مون کرنے کی ضرورت ہے، کس پر زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے. I leave it to your best judgment. کئی لوگوں نے اس طرح کے الزام عائد کیا ہے آپ کے ادارے کے اوپر، جس طرح تربت میں وہ ہوا، غلام محمد، لالا منیر اور اس طرح کے لوگ، پلوس کوئٹہ میں کئی اس طرح کی جو ہے ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، وہ بھی الزام لگا، ان کی فیملیز کہتی ہیں کہ جی ایف سی انوالو ہے. I've rejected that assertion. صحیح. اچھا، آپ نے کہا کہ جی یہ جو لوگ ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو پھر مار دیتے ہیں، ڈیڈ باڈیز پہنچا دیتے ہیں، یہ سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ نہیں ہیں. اور I'm talking of my own organization. FC is not involved in any such work. تو دوسرے ہو سکتے ہیں. No, I am not saying that. صحیح. اچھا، تو یہ ان کو پکڑنا، ان کو ٹریک کرنا، آپ نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پرائمری ریسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی، لا انفورسمنٹ کی. جہاں ہمیں کہتے ہیں وی ول ٹریک دیم آلسو. میرے پاس ایف سی میں، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایف سی کی آرگنائزیشن، میرے پاس کوئی انویسٹیگیشن کا ادارہ نہیں. آئی ایم دی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی. مجھے انفارمیشن پرووائڈ کی جائے کہ یہاں ہے، آئی ول گو ود دیم، ود دی پروونشل لا انفورسمنٹ اداروں کے. ان کے پاس پروسیکیوشن کے ادارے ہوتے ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں. میرے پاس ایف سی میں کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے کہ میں خود ٹریک کروں کہ کون انوالو ہے، پھر میں خود اس کے اگینسٹ ایکٹ.
تو وہی بات آتی ہے ایگزیکٹلی پھر اگین وہی میں دہرانا چاہوں گا اسی کنٹیکسٹ میں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی بالکل ایک جو پروسیس ہے جسٹس کا، آپ وہ ملزم کو پکڑتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کو اس سسٹم میں جانا چاہیے، نہ کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ والے حساب سے. تو پھر یہ الزام بھی نہیں لگے گا کہ جی ایف سی نے یا دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہے وہ ڈیتھ اسکواڈ بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. تو اس کو ڈسکریج کرنی چاہیے، اور جو آپ بول رہے ہیں میرے خیال میں اگر ان چیزوں پہ عمل ہو تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے ادارے کے بارے میں لوگوں کی سوچ تبدیل ہو جائے گی. سو جیسے میں نے کہا کہ سیکورٹی کے کانسیپٹ کو ہولسملی سمجھنے کی ضرورت ہے. سیکورٹی صرف نہ ایف سی کا، نہ فوج کا، نہ انٹیلیجنس کی رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ کی اور اداروں کی اور سوسائٹی کی رسپانسبلٹی. بالکل، شہریوں کو بھی رسپانسبلٹی، سب کی رسپانسبلٹی. ایوری بڈی ہیز ٹو پلے اے رول. آخری بات، ایف سی جس طرح بات بھی ہوئی ہماری کہ بھائی آپ نے خود بھی کئی ایریاز میں مانا بھی صحیح کہ بھائی کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن پہ ایک حرف آتا ہے. گڈ ول بنانے کے لیے، لوگوں کو ایک اپنی ہمدردی گین کرنے کے لیے کیا کام کیا آپ کے ادارے نے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا ایف سی کے لیے گڈ ول کریٹ کرنے کی بجائے میں لوگوں کو فائدہ دینا چاہوں گا. مجھے اگر ظاہر ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو لوگ بہتری کا مقصد ہے تو لوگوں کی بہتری کا. میرا ہر ایکشن اس کی الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ جس صوبے میں لا اینڈ آرڈر جس کی بارڈرز پروٹیکٹ کرنے میری ذمہ داری ہے وہ صوبہ مجھے اون کرے، اس فورس کو اون کرے. جو میری بساط میں ہوتا ہے میں نے I'll be repeating it, I think I've done it earlier also. اس وقت 28 ہمارے پاس اسکول اینڈ کالج ہیں جو مختلف جہاں جہاں میری پریزنس ہے ایف سی کی وہاں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. اباؤٹ 8000 اسٹوڈنٹس کو ہم بلوچستان کے پڑھا رہے ہیں اور مینی آف دیم فری آف کاسٹ. ہم نے لاسٹ 3 months ایکچولی وی لانچ اینٹی ہیپیٹائٹس کیمپین. پنجگور میں ان کی ڈیٹ فارمز ہیں بہت زیادہ، لوگوں کا سروائیول اس پہ ہے. وہ لوگوں نے کہا ان کے ڈیٹس جو پلانٹس ہیں ان کو بیماری لگی ہوئی ہے. وی آر اسسٹنگ دیم ان دیٹ. وی ہیو کانٹیکٹڈ ڈفرینٹ اداروں کو ہم نے کانٹیکٹ کیا. بیسیکلی ہم کوآرڈینیٹ کریں اس ایفرٹ کو. فلڈ ریلیف ایفرٹ، جب فلڈز آتے ہیں ایف سی از ان دی فور فرنٹ. آرمی کے ساتھ مل کے ہم وہاں بہت ہم نے سبسٹینشیل ہم نے کیمپس بھی لگائے، اپنے ریشنز ٹرپس کے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. جو فری میڈیکل کیمپس ان تھاؤزنڈز ایکچولی وی ہیو ڈن اٹ سو فار. دس از ناٹ انف ان اے پروونس جہاں اتنی آبادی ہے، اتنے واسٹ ڈسٹینسز ہیں. جو پروجیکٹس ہم کرتے ہیں، چمالنگ واز ون. آئی واز دین ان آرمی. جب ہم نے انیشیٹ کیا اٹ واز آرمی initiative and I say it was my idea basically. I initiated that idea کہ اس کو لوگوں کو لائیولیہڈ دینا چاہیے. جب لوگوں کو روزگار ملے گا، جب لوگوں کو لائیولیہڈ ملے گی، وہ 5000 10,000 روپے کے لیے دشمن کی بندوق نہیں اٹھائیں گے، اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بندوق نہیں اٹھائیں گے. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب. تھینک یو ویری مچ. یو بین سو کائنڈ.